اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے اور السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ انتہائی غیر معمولی صورتحال سے یہ پوری دنیا گزر رہی ہے، جہاں آج یو کے، یو ایس اور آسٹریلیا نے چین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور اب لگ رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ ناگزیر ہو چکی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر بات کی جائے گی، ساتھ ہی ساتھ آسٹریلیا، فرانس اور دیگر ممالک کے جو اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں اس پر ایک تبصرہ پیش کیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ اور لائک کرنا بھی مت بھولیں۔ بات کرتے ہیں یو کے، یو ایس اور آسٹریلیا کے پیکٹ کی، جس کو آکس کا نام دیا گیا ہے۔ آج ہی یہ خبر نشر ہوئی کہ صدر جو بائیڈن، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اور انگلینڈ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کیا کہ نیوکلیئر سب میرینز کے حوالے سے آسٹریلیا کو یہ سہولت دی جائے گی کہ وہ بڑی بڑی آبدوزیں جو ایٹمی توانائی سے چلتی ہیں تیار کر سکے۔ اس میں امریکن ٹیکنالوجی استعمال ہوگی، ساتھ ساتھ یو کے بھی مدد کرے گا۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ دنیا میں صرف 7 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے اور آسٹریلیا ان ممالک میں شامل نہیں ہے، تو آسٹریلیا اس کو اپنی بڑی سفارتی کامیابی تصور کر رہا ہے، لیکن یہ بات واضح طور پر عیاں ہے کہ یہ معاہدہ چین کے خلاف کیا گیا ہے۔ یہ جنگی معاہدہ بنیادی طور پر تیسری عالمی جنگ کے لیے ایک اعلان جنگ تصور کیا جائے گا، جس کو چین نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اس معاہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ انتہائی ارسپانسبل یعنی غیر ذمہ دارانہ رویہ ان تینوں ممالک کے لیے انہوں نے اختیار کیا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ چین اس پر انتہائی شدید رد عمل دے گا۔ بہت یہ ممکن ہے کہ چین تائیوان پر حملہ کر کے یہ جواب دے اور ساتھ ساتھ اس طریقے سے بدلہ لینے کا اعلان کرے۔ ادھر تائیوان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تائیوان کی ایئر فورس ملٹری ڈرلز کر رہی ہے اور اپنے طیاروں کو روڈوں پر اتارنے کی، موٹر ویز پر اتارنے کی تیاری کر رہی ہے، جس سے یہ صاف اندازہ ہوتا ہے کہ تائیوانی حکومت انتہائی ڈری ہوئی ہے کہ کسی بھی وقت اب تائیوان پر حملہ ہوا چاہتا ہے۔ پوری دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کے بادلوں کی وجہ سے، گھن گرج کی وجہ سے لرز رہی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ چین بھی کوشش یہ کرے گا کہ کسی طریقے سے اپنا ایک بڑا اتحاد بنانے کی توجہ کر سکے۔ یہاں چینی وزارت خارجہ نے یہ اعلان کیا، کل یہ خبر آئی کہ عالمی نظام پر اپنی مرضی مسلط نہ کی جائے۔ چین نے یہ وارننگ دیتے ہوئے مغربی ممالک کو کہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس نے امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی اور جاپان دیگر ممالک نے ابھی تک انسانی حقوق کے لیے کوئی قومی منصوبے مرتب نہیں کیے ہیں، یہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چین کو کسی بھی قسم کا ڈکٹیشن دینے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جائے، کوئی بھی ایسا اعتبار یا کوئی ایسا معیار مقرر نہ کیا جائے جس سے چین کی سوورینٹی پر کوئی آنچ آتی ہو۔ انتہائی سخت الفاظ چین کی طرف سے استعمال کیے گئے ہیں اور پوری دنیا میں خاص طور پر مغربی ممالک کو چین نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین انتہائی خطرناک رویہ اختیار کرے گا۔ یہاں یہ خبر بھی آئی کہ جاپان اس وقت انتہائی بڑی پیمانے پر مشقیں کر رہا ہے، جو کہ سمندری مشقیں ہو رہی ہیں، جس سے چین کو یہ خطرات لاحق ہو رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ جاپان چین کے گرد ایک گہرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور محسوس یہ ہوتا ہے جیسے کہ چینی اخبارات یہ لکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری اس وقت جو جاپنیز فورسز ہیں، جن کو JGSDF کہا جاتا ہے، وہ اس حوالے سے یہ تیاری کر رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چین کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکے۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ دایو آئلینڈز اور سنکاکو آئلینڈز کے معاملے پر یہ 2 ایسے جزائر کا مجموعہ ہے جس پہ چین اور جاپان کا انتہائی پرانا قضیہ موجود ہے، اختلافات موجود ہیں اور دونوں ممالک اپنے حوالے سے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ ان جزائر پر انہی کا قبضہ اور حق ہے، ہونا چاہیے۔
یہاں فرانس نے بھی اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا گیا ہے، کیونکہ اوکس کا معاہدہ سامنے آیا۔ تقریباً $40 بلین کی ڈیل آسٹریلیا نے فرانس کے ساتھ کہی تھی۔ یہ قریباً وہی حالات ہیں جیسا کہ ترکی نے انگلینڈ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، لیکن پھر بعد میں ترکی کی پیٹھ میں انگلینڈ نے خنجر گھونپ دیا تھا اور کسی طریقے سے بھی اپنے جہاز پرووائڈ نہیں کیے تھے۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر اس سے کچھ سالوں پہلے یہ واقعات پیش آئے تھے۔ آج جو اوکس کا معاہدہ پیش آیا ہے، جو لکھا گیا ہے، اس سے پہلی جنگ عظیم کے ابتدائی حالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جو انتہائی خطرناک سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو رہی تھی، اور فرانس کے حوالے سے بھی یہی بات کہی جا رہی ہے۔ ہم بارہا اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ فرانس اور جرمنی لگتا یہی ہے کہ کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوشش یہ کریں کہ چین اور روس کے ساتھ ایک بڑا اتحاد بنائیں، اور محسوس بھی یہ ہو رہا ہے جیسا کہ اخبارات یہ کہہ رہے ہیں۔ فرانس نے یہ بات کہی کہ بالکل ٹرمپ کی طرح بائیڈن نے ایکٹ کیا ہے کہ دھوکہ دیا ہے، بہت بڑا دھوکہ، اس صدی کا سب سے بڑا دھوکہ۔ فرانس نے یہ الفاظ استعمال کی ہیں، جو انتہائی یونیلیٹرل اور انپریڈکٹیبل ڈیسیشن اس کو کہا ہے، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ فرانس انتہائی غصے کے عالم میں ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، اور آسٹریلین بھی اس حوالے سے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ بھی صرف اور صرف یو کے کی طرف سے ایک رسپانس آیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے، ہم نے کوئی فرانس کی پیٹھ میں خنجر نہیں گھونپا ہے۔ پچھلے دنوں مائیگرنٹس کے حوالے سے فرانس اور برطانیہ کے درمیان تعلقات انتہائی خراب ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ رشیا ٹوڈے اس حوالے سے یہ بیان دیتے ہوئے کہتا ہے کہ فرانس کا جو ساتھ ہوا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی شفٹ نظر آ رہی ہے امریکن پالیسی میں، جہاں وہ اپنے یورپی اتحادیوں کو چھوڑنے جا رہا ہے اور انڈو پیسفک پر پوری طریقے سے توجہ کرے گا۔ انڈو پیسفک کے نقشے کی بات کریں تو آسٹریلیا ایک انتہائی اسٹریٹجک پوزیشن پر واقع ہے، جہاں فلپینز بھی اس کے ساتھ لگتا ہے، اور پھر ساؤتھ چائنا سی میں یہاں پر داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نقشے میں اس کو مزید بڑا کر کے بتائیں تو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہ آسٹریلیا ساؤتھ چائنا سی کے لیے ایک لانچنگ پیڈ بن سکتا ہے، جہاں سے امریکہ کی آبدوزیں روانہ ہو کر چین پر حملہ کر سکتی ہیں۔ یہاں آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤتھ چائنا سی کافی قریب واقع ہے۔ آسٹریلیا کے فلپینز بھی ایک لانچنگ پیڈ ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ چونکہ فلپین ایک ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ملک ہے اور اس کی وفاداریاں چین کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ بہت ممکن ہے کہ آئندہ آنے والی جنگ میں فلپین پر اتنا انحصار نہیں کیا جائے، چونکہ آسٹریلیا بنیادی طور پر انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں آتا ہے اور اس کے اقتصادی اور ثقافتی اور دیگر تاریخی روابط یو کے اور یو ایس کے ساتھ قائم ہے۔ اس لیے امریکہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ آسٹریلیا پر توجہ کی جائے، انحصار کیا جائے، تاکہ آئندہ آنے والی اس بڑی بحری لڑائی میں ایک انتہائی شاندار اتحادی کے طور پر آسٹریلیا اپنا کردار نبھا سکے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ نے آج یہ پیکٹ کا اعلان کیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس پیکٹ پر سائن جو ہیں وہ دستخط ہیں وہ بہت پہلے کیے جا چکے ہوں۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ٹریٹی آف الائنس بٹوین جرمنی اینڈ ٹرکی 1914 میں ہوا تھا۔ یہ بالکل قریباً 3 سے 4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی تھی، اور پھر بعد میں برطانیہ اور فرانس نے ترکی کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر روس ترکی پر حملہ کرتا ہے، آٹومن امپائر پر حملہ کرتا ہے، تو جرمنی جو ہے وہ اس کی مدد کو آئے گا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے پیمانے پر عالمی جنگ میں لوگوں کا نقصان ہوا، ممالک کا نقصان ہوا، اور یہ اتحادی ممالک تھے جس میں روس، فرانس اور برطانیہ ایک طرف تھے، اور دوسری طرف دنیا نے دیکھا کہ ترکی اور جرمنی ایک بڑا الائنس بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ اٹلی کی بھی شفٹنگ پوزیشنز تھیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ دیکھا کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر بھی ساتھ شامل ہو گئی تھی ترکی اور جرمنی کے ساتھ۔ تو یہ پہلے جنگ عظیم کا سیناریو تھا۔ اگر دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے بات کریں تو بالکل اوکس کی سچویشن وہاں بھی ہمیں نظر آئی، جہاں یونائٹڈ کنگڈم یعنی انگلینڈ نے پولینڈ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا سن 1939 میں، اور پھر دنیا نے دیکھا
کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا تھا اور بعد میں فرانس اور برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا. تو اب اس تمام جس طریقے کے معاہدے ہو رہے ہیں اس سے تیسری عالمی جنگ کی راہ ہموار ہو رہی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال کس طرف جائے گی. ہم بارہا اپنی ویڈیوز میں اس بات پر بات کہتے چلے آئے ہیں, توجہ دیتے چلے آئے ہیں کہ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں, ڈیفنس پیکٹس کریں, تاکہ آئندہ آنے والے حالات میں ہمیں مزید وہ اس طرح کے اتحاد نظر آئیں اور ہماری مدد ہو سکے. یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ فروری کے انتخابات میں بہت ممکن ہے کہ مودی سرکار اس سے پہلے پاکستان پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے, اور اگر تائیوان پر حملہ ہوتا ہے تو لازمی طور پر پوری دنیا میں ایک ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے گی جس سے انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہوگی. یہی وہ وجوہات ہیں, یہی وہ عوامل ہیں جن کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت آذربائیجان, ترکی اور پاکستان ملٹری ڈرلز کر رہے ہیں, مشقیں کر رہے ہیں. مشترکہ مشقوں کا یہ سلسلہ اس وقت جاری ہے, جس سے ان تھری برادرز کا جو کانسیپٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے. کیا یہ اتحاد جو ان تینوں ممالک کے درمیان ہے چین کے ساتھ کوئی بڑا ڈیفنس پیکٹ کر سکتا ہے؟ اس کی ضرورت آج پہلے کی بنسبت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے, جہاں پاکستان تو ایک نیچرل الائی ہے ہی ہے چائنا کا, لیکن ترکی اور آذربائیجان کو بھی شاید اس کی ضرورت آئندہ آنے والے دنوں میں محسوس ہوگی کہ وہ دفاعی معاہدے کر سکیں. کیونکہ اگر انڈیا حملہ کرتا ہے چین پاکستان پر تو صورتحال اس کو کافی نازک ہو سکتی ہے, جس میں اس کو چین کی مدد ہوگی. سی پیک کے حوالے سے بھی ہم یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ اقتصادی شہرک ہے جس سے بہت ممکن ہے کہ چین پاکستان کی مدد کو آئے, اور امریکہ اور بھارت بھی یہ چاہیں گے کہ اقتصادی ترقی کے حوالے سے پاکستان کو روکا جا سکے اور چین کی اقتصادی شہرک کو اور اس کی جو جنگی شہرک ہے جو اس کا نام سی پیک ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ سے امید ہم کرتے ہیں, ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہیں کہ ان حالات میں مسلم ممالک کو ایک اپنا لاہ عمل مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات انتہائی نازک ہیں, تیسری عالمی جنگ کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی ہے, جس سے بڑے ممالک دنیا میں ان جنگوں میں کود پڑیں گے اور بڑے مار کے نظر آئیں گے. دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال کس طرف جائے گی اور یہ کہاں سے شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتائن سے, ان تمام حالات سے محفوظ بھی رکھے اور مسلمانوں کو انتہائی ترقی اور عروج عطا فرمائے. آمین ثم آمین.